میں رکھنا چاہتا ہوں، مختصر سے وقت میں مختصر سی بات، شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أشد الإيمان، رواه الترمذي وابن ماجہ، هكذا في الترغیب۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، سبحان اللہ۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ خدا کا لے کر آخری پیام آئے۔ ہے بے شک بشر، لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے بعد ان کا نام آئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے بے شک بشر، لیکن ویدوں میں قرآنوں میں جہاں دیکھو خدا کے بعد ان کا نام آئے۔ دوستو بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف میرے نبی ہیں۔ وہ کسے نبی ہیں؟ میرے نبی ہیں، یعنی مسلمانوں کے نبی ہیں۔ ہم مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کا کون نبی ہے، بدھسٹ کا کون نبی ہے، کرسچن عیسائی کا کون نبی ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ قرآن کریم نے یہ جواب دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ یہ اعلان کر دیں، بیان کر دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ انتم مہارشی بلکہ اوتار نراشن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ یعنی آج اگر دنیا کے کسی بھی ویکتی کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی منش کو سیدھا راستہ دیکھنا ہے، سچا راستہ دیکھنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، انہیں کامیابی ملے گی، انہیں کامیابی ملے گی۔ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے تو پھر وہ گمراہ ہو جائیں گے، سچے مارگ پر نہیں چل پائیں گے، سچے راستے پر نہیں چل پائیں گے، سورگ اور جنت کے اندر نہیں جا پائیں گے، بلکہ جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، سب سے پہلے یہ دماغ کے اندر بیٹھانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی ہیں، پوری انسانیت کے نبی ہیں، پوری دنیا کے لیے نبی ہیں، اور بغیر گرو کے گیان نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ بغیر گرو کے گیان نہیں، اور بغیر گیان کے ایمان نہیں، اور بغیر ایمان کے مسلمان نہیں، اور بغیر مسلمان کے پہچان نہیں۔ مسلمان آپس میں بیٹھتے ہیں، تبلیغی جماعت میں آپ دیکھتے ہوں گے کہاں کہاں کے لوگ گورے کالے، انجینئر، ڈاکٹر، مزدوری کرنے والے سب ایک ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں۔ ایک اس وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، تو سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے ایمان کا رشتہ ہوتا ہے۔ جو بیمان ہے اس سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دیا، ایمان نہیں لایا، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کے عبرت کا نشان بنا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بیٹے اپنے باپ کی بات کو نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے موج کو، دریا کو، جو پانی کا سیلاب کا، باہر کا، مہاجل پلاون والے منو کے نام سے ہندو دھرم کی کتابوں میں حضرت لوط علیہ السلام کو یاد کیا گیا۔ مہاجل پلاون والے منو، پلاون کے معنی
نشان بنا دیا۔ دوستو بزرگوں، اس لیے سیرت النبی کے جلسے سے یہ پیغام لے کے جانا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر ہو اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ کہہ دیں کہ اے لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے، یعنی محبوب بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بن جاؤ، اللہ کے خاص بندے بن جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا۔ یہ مہینہ ایک طرف جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ہے، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا بھی ہے، وفات کا بھی ہے۔ تو لہٰذا ایک طرف خوشی ہے تو دوسری طرف غم ہے، لہٰذا خوشی میں اتنا مست نہ ہو جانا ہے، اسلام کی صحت سے باہر نہیں نکلنا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں خرافات بلاد نہیں کرنا ہے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا بھی تقاضا ہے۔ اس سے یہ سبق حاصل کرنا ہے، کیا سبق حاصل کرنا ہے کہ سنو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، وہ سب دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، بڑے بڑے دولت والے، بڑے بڑے روپیہ پیسہ والے، بڑے بڑے سہولت والے، بڑے بڑے شہرت والے، سب چلے گئے، تو آپ کو اور ہم کو بھی جانا ہے، سب کو ایک دن دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پر کی خبر نہیں، کرنا ہے جو کچھ کرے دنیا کے اس چمن میں، پھر وقت نہ ملے گا جب لاش ہوگی کفن میں۔ دوستو بزرگوں، اگر ہم سفلتا چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکسیسفل ہو جائے، ہماری زندگی اچھی ہو جائے، تو ہم کو سب سے اچھے انسان کی تلاش کرنی پڑے گی، اور سب سے اچھے انسان، بیسٹ پرسن، شریشت منش ہو جناب محمد رسول اللہ، بلکہ اوتار نواشد محمد احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے شب و روز ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور ہر بچے پکے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور ایسا نبی، ایسا رسول جو رحمت ہے، دیا ہے، کرپا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ دنیا میں بہت سارے رسول آئے، نبی آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی والے الگ ہی شان رکھتے ہیں، نبی والے الگ ہی شان رکھتے ہیں۔ کیوں؟ حکومت پر نہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، حکومت پر نہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسے قیامت تک کوئی گناہ کر نہیں سکتا، اور اسے قیامت میں کوئی گناہ کر نہیں سکتا جو اپنی رہبری کے لیے سینے میں قرآن رکھتے ہیں، جو اپنی رہبری کے لیے سینے میں قرآن رکھتے ہیں۔ دوسروں کو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، رواہ البیہقی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب لوگ آزاد ہو رہے ہوں گے، منمانی زندگی گزار رہے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ جب میرا کوئی امتی میری ایک سنت کو گلے سے لگائے گا، ایک سنت پر عمل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب
اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے کہ اس کا خون زمین پر گرتا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے، اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیتا ہے، جنت کی حوریں اس کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ آج اس سیرت النبی کے جلسے سے آپ لوگ یاد کریں، ایک سنت پر انشاءاللہ عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک ہماری جو حیت ہے، شکل و صورت ہے، شباہت ہے، جو بڑی ہے ہماری، ان سب کا جو بناؤ اور سنگار ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ سنت کے مطابق ہوگا۔ بال ہم رکھیں گے سنت کے مطابق، داڑھی ہم رکھیں گے سنت کے مطابق، ہم اپنا کپڑا پہنیں گے سنت کے مطابق۔ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ امیری غریبی نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کا حکم ہے اسی کو مانیں گے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اسی کو مانیں گے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، چاہے دنیا والے کچھ بھی بولے، کسی کی ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ سنو لوگوں، کہ کوئی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جب اللہ تعالیٰ کی لوگ بغاوت پر آ جائیں تو کوئی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جب اللہ کا فرمان دھرتی پر نازل ہوگا، جب اللہ کی کتاب انتم پستک پوتر قرآن، جو انتم مہارشی کلکی اوتار نراشن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 ایئرس یعنی 23 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اوترت ہوئی، نازل ہوئی، کہ اگر اس کتاب کو ہم آپ پڑھ لیں، سیدھے سے لگا لیں تو ہمارے اور آپ کی زندگی بالکل پورے طور پر کامیاب ہو جائے۔ The best among you is he who learns and teaches the Quran. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ قرآن ہی کی تلاوت پہ ہزاروں اجر پاتے ہیں۔ قرآن کا پہلا حرف آپ دیکھیں گے وہاں ملے گا، قرآن کا آخری حرف دیکھیں گے آپ تو آپ کو سین ملے گا، وہاں کو سین سے لگائیں گے تو مطلب ہوگا بس، یعنی قرآن کریم قیامت تک کے لیے کافی اور شافی ہے۔ بس یہی ہمارے مسئلہ مسائل کو یہ کتاب حل کر سکتی ہے۔ سین کو با سے ملائیں گے، اس کا مطلب ہوگا سب۔ سب کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کیا، اور داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کیا، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور نبیوں پر اللہ نے صحیفوں کا نزول فرمایا۔ تو جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی سب کا خلاصہ اور نچوڑ یہ قرآن کریم ہے۔ تمام علوم کو نچوڑ کر کے انتم پستک فائنل اسکائی بک قرآن کریم کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ دوستو بزرگوں، اگر کوئی بھی انسان اچھا بننا چاہتا ہے تو دنیا کی سب سے اچھی کتاب قرآن کریم کا مطالعہ کرے، قرآن کریم کو سمجھے، قرآن کریم کو پڑھے، قرآن کریم کو سینے سے لگائے، قرآن کریم پر عمل کرے، اور قرآن پاک کے پیغام کو ہر کچے پکے گھر میں پہنچانے کی کوشش کرے۔ قرآن پڑھو، قرآن سنو، قرآن کو لگاؤ سینے سے، قرآن پڑھو، قرآن سنو، قرآن کو لگاؤ سینے سے۔ اگر اسی زندگی نہیں ہے تو مر جاؤ، فائدہ کیا ہے جینے سے؟ دوستو بزرگوں، اس لیے آج کی اس وجہ سے پیغام لے کر کے جائیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے بھی بہت ساری کتابیں ہیں، اس کے اندر بھی بہت ساری چینجنگ کر دی گئی ہے، تبدیلی کر دی گئی ہے، لیکن توحید، رسالت اور آخرت ان میں بھی موجود ہے، اور اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ کما بہما دیو کے ناستے دینا ناستے کنچن، کہ ایک ایشور کی پوجا پرارتھنا کرو، اس کے سامنے ماتھا جھکاؤ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور شرک کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، نرک میں جاؤ گے۔ یہ برہما سوتر کہلاتا ہے۔ اس طریقے سے ہم لوگ پہلا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ there is none worthy of worship besides Allah۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is last prophet of Allah، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is last messenger of Allah۔
اسی طریقے سے ہمارے ہندو بھائیوں کا جو پہلا کلمہ ہے جس کو برہما سوتر کہا گیا ہے اس کے اندر یہ باتیں بیان کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں آپ دیکھیں گے اس میں کہا گیا ایکس نرنترے مرے چاچاریم سمنوتا مہامدا ایکیات ششیہ ساپ سمنوتا. ایک پورا وید اور گیتا اور بائبل ہر ایک کے اندر آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ملے گی. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ لے کر کے آؤ قل یا اہل الکتاب، اے کتاب کا دعویٰ کرنے والے، تعالوا آ جاؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. اسی طریقے سے ہمارے ہندو بھائیوں کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے یجور ہے. اس کے ادھیائے نمبر 40 اور منتر نمبر 9 کے اندر کہا گیا انتن دمہ پڑا وشنتی یہ سمبھوتی واسے تتو بھوئے نیوتے تمویا سمبھوتی آمرتا. کہ جو کوئی اپنے پرمیشور کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے رچیتا اپنے کریٹر کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے مالک اور خالق کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے پالنہار اور پروردگار کو چھوڑ دیتا ہے، جب بہار کی پوجا کرتا ہے، ادھر ادھر کی پوجا پاٹ میں لگ جاتا ہے، اس انکار میں جا رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے. تو میرے ہندو بھائیوں آپ بھی وید گیتا انتم پستک پویتر وام کا ادھین کریں، پڑھیں اور دیکھیں کہ ایشور کا کیا حکم ہے. یہ شاسترا ویدھی متسرجیا ورتتے کام کارتہ نس سدھی مواپلودی نس سدھم کا پرام گتیم. کہ اگر آپ سکھ چاہتے ہیں، پرام گتیم یعنی اعلیٰ علم جنت میں جگہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جو شاستر ایشور نے اوترت کیا نازل کیا اس کے مطابق جیون گزارنی پڑے گی. دوستو بزرگوں چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور ساری دنیا سو گئی، اس کا دیوانہ بیدار ہے. ساری دنیا سو گئی، اس کا دیوانہ بیدار ہے. اب آپ بھی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. اس لیے انشاءاللہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں پر ہم سب عمل کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو پیغام ہے اس کو اپنی زندگی میں اور ہر کچے پکے گھر میں پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.